السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان میں معاملات کشیدگی کا شکار ہیں بدقسمتی سے۔ اگلے 24 گھنٹے بڑے کرٹیکل ہیں، اور ہم اس لیے کہتے ہیں کرٹیکل ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے 24 کا جو انہوں نے اسٹرائک پروٹیسٹ کیا، اب تو دھرنے کی بات کر دی۔ جو سی ایم کے پی ہے انہوں نے تو بڑی کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم آئیں گے اور جب تک ہمارے ڈیمانڈز پورے نہیں ہوں گے ہم اٹھیں گے نہیں۔ حالانکہ کے پی کے جو سی ایم صاحب ہیں ان کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے بہت مرتبہ وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، کچھ حقیقت ہوتی ہے نہیں بھی ہوتی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، اور جو کراچی میں ان کے ایک فارمر ایم این اے نے یہ کہا کہ جی انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی کہ جی ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور اب ہم مر کے اٹھیں گے شہید یا کچھ، تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں معاملات اس طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کو دیکھیں تو ایک تو خیر جو عدلیہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی اچھا بیلاروس سے آ رہے ہیں آپ کے مہمان، پاکستان کے مہمان، تو جو کرنے کی ڈو دا نیڈ فل، ان سے بات کریں پی ٹی آئی سے، اگر وہ اپنا جلسہ کال آف نہیں کرتے جو کہ اب دھرنا ہے تو پھر آپ ڈو دا نیڈ فل، کوشش کریں کہ بات چیت سے معاملات حل ہوں، لیکن بات چیت سے معاملات حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، بالکل آپ نے دیکھا کل ہمارے پروگرام میں، سنیے گا کہ رؤف حسن صاحب جو ان کے لیڈر ہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا بریک تھرو کے حوالے سے اور ڈائیلاگ کے حوالے سے۔ خان صاحب کے ساتھ آج کی میٹنگ میں بھی اسی 24 کی کال کے سلسلے میں ان سے بات چیت کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس کے سلسلے میں کوئی کچھ آپشنز جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں۔ آج کی میٹنگ جو اسپیسیفکلی تھی وہ اسی کانٹیکس میں تھی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ خان صاحب سے یہ سارا کچھ ڈسکس کر کے ان کی جو ان پٹ ہے وہ لیں، اور کوشش کریں کہ یہ بات چیت جو ہے، یہ جو بریک تھرو ہوا ہے، اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری بات نہیں ہو سکی، لیکن آئی ایم شیور کہ آج نہیں تو کل بات ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بات ہوگی، آج تو کوئی گیا نہیں ملنے عمران خان صاحب کو، یہ بھی انہوں نے کہا آپشن سامنے آئے ہیں، بریک تھرو ہو رہی ہے اور بات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہی ہے۔ اور جب ہم نے بات کی حکومتی جو سورسز ہیں ان سے، انہوں نے کہا نو سچ تھنگ از ہیپننگ۔ تو یہ جو معاملہ ہے بات چیت کا فی الوقت، ہم پھر کہیں گے فی الوقت تو آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا، اور حکومت جو بھی کہہ رہی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی آرڈر کیا ہے، پی ٹی آئی اپنا جلسہ جو ہے اس کو اور اپنے دھرنے کو وہ آگے بڑھاتی نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ انہوں نے کچھ ہی دیر پہلے یہ بھی خبر آئی کہ جی نیکٹا نے تھریڈ الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا، اور یہ کہ 24 کو دہشت گرد بھی آئیں گے اسلام آباد۔ اچھا، تو اب معاملہ تو یہ ہے کہ جب نیتیں ٹھیک ہوں، جب بات کو آپ نے ریزالو کرنا ہو تو بڑے بڑے معاملات بھی یکدم سیٹل ہو جاتے ہیں، اور جب نیتوں میں ایک آپ یو ناٹ آن دا سیم پیج، تو پھر آپ ہزاروں چیزیں ہیں جو سامنے آپ کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ نہ ہو وہ بھی کچھ بن جاتا ہے، اور جو بننے والا ہوتا ہے وہ یکدم ختم ہوتا ہے۔ تو ہم ایک بھمر میں ہیں۔ شاید یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کل جو کشیدگی کا بدقسمتی سے سامان بنے گا، اور وہی دیکھتے ہوئے یہ بھی اناؤنس ہو گیا، پہلے تو اناؤنس ہوا کہ تمام موٹر وے کی مینٹیننس ہو گئی، کسی نے ہمیں میسج دیا کہ جی شکر کریں عمران خان کا کہ ان کی وجہ سے سب مینٹیننس ہوگی، بٹ بہرحال این ایچ اے نے، موٹر وے پولیس نے پھر اناؤنس کر دیا کہ جی حالات کو قابو میں لانے کے لیے یہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر کا بھی بہت سارے کنٹینرز آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کورٹ میں جی ہم چاہتے تو نہیں ہیں کہ کنٹینرز کھڑے ہوں، اچھا پھر کچھ ہٹا بھی دیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی کچھ آنکھ مچولی، ناؤ یو سی اٹ ناؤ یو ڈونٹ، تو کوئی نارمل تو نہیں ہے حالات، بالکل نارمل نہیں حالات، اور یہ جب تک کہ بات چیت نہیں ہوگی یہی چلتا رہے گا ود دا بریک۔ آپ کہیں جی آپ کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے، یہ درست ہے انفلیشن کچھ کم ہوئی ہے، یہ درست ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، لیکن انویسٹمنٹ جو ہے اور جو آگے بڑھنے کی بات ہے، اور ایک پیج پہ سب کو ہونے کی ضرورت ہے، ہر ملک نے یہی کیا ہے۔ پیپل ہیو پولیٹیکل پارٹیز ہیو بین آن دا سیم پیج، جب ان کو ایک جنمن اور آگے لیپ فارورڈ کرنا، چاہے
چاہا ہے انہوں نے اکانومی کے حوالے سے. انڈیا نے یہی کیا. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے دہشت گردی کے ناسور کو جو کہ معاشرے کی جڑوں کو پر بیٹھ جاتا ہے اور تباہی مچاتا ہے, جو کہ ہم نے دیکھا 48 گھنٹے پہلے جو ہوا پارا چنار میں کوروم ایجنسی میں, جب وہ لوگ نکلے وہاں سے, یہ کل بھی ہم نے کہا تھا, آج بھی اس سوال ہم یہی اٹھائیں گے کہ گارنٹی دی تھی سیکیورٹی کی, اور بالکل اب پاکستان میں بہت دیکھ لیا ہم نے کہ یہ سیکٹیرین کا ایک لبادہ اوڑھ دیا جاتا ہے, سیکٹیرین ڈیوائڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, ڈیوائڈ کو بڑھا دیا جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ پاور کے معاملات ہوتے ہیں, اور یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو کہ بات چیت کے ذریعے ہی اس کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں. تو اور سب ایک پیج پہ ہوں تو جب ہی ہو سکتا ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام میں اگلے سیگمنٹ میں جا کے. بہت کریٹیکل ایشو ہے, وی ول کیپ فوکسنگ آن دیٹ. لیکن شروع ہم کرتے ہیں اب ہمارے دو گیسٹ جو بڑی پیشنٹلی بیٹھے ہوئے ہیں اور پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. رانا احسان افضال ہیں, اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ رانا احسان صاحب, آپ معلوم نہیں پرائم منسٹر کے کان میں کیا کہتے ہیں, آپ تو بڑے قریب ان کے بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ کی میٹنگز میں, ان سے پوچھتے ہیں ابھی کہ کیا ارادے ہیں آگے. اور سینیٹر ہمایوں میمن صاحب سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. تو سینیٹر صاحب پہلے آپ سے ہم پوچھ لیں کہ حکومت کی طرف سے تو بہت کلیئر کٹ میسج بھی ہے, ایکشنز بھی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی بہت کلیئر کٹ میسج ہے, آپ کے سی ایم کے پی کے بہت کلیئرلی کہا انہوں نے کہ ہم تو آئیں گے, کچھ بھی ہو جائے ہم آئیں گے. لیکن ان کا پاسٹ بھی ایسا ہے کہ آئے اور پھر غائب ہو گئے, پھر چلے گئے, پھر کہا میں ادھر گیا تھا, اتنے پیدل چلا, پھر غائب ہو. تو اب آپ کی پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا ہے, یعنی کہ آپ کی کمیٹی کی میٹنگز اور کوئی باقی ہیں یا اب فیصلہ اٹل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. شکریہ زہرا صاحبہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھ سے پوچھا, اوپینین پوچھا. دیکھیں, جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پورا سسٹم چل رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے بغیر کسی ڈسکشن کے آئینی ترامیم جو کہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس اور جوڈیشری کو انڈرمائن کرنے والے وہ چیزیں, تو مجھے ایک بات بتائے, ہم لوگ احتجاج نہ کریں تو کیا کریں؟ جب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے اوپر جب ہر کورٹ اس کو بیل دے رہی ہے اور آپ شام کو رات کو ایک اور کیس کر کے اس کے اندر گرفتاری ڈال دیتے, آپ مجھے بات بتائیں, میں اگر اس کے لیے پروٹیسٹ نہ کروں تو میں کیا کروں؟ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جی اگر عمران خان کو باہر چھوڑ دیا تو پورا سسٹم ختم ہو جائے گا, دیٹ مینس کہ یہ سارا ان کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہم چل رہے, میں پروٹیسٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ اور جب میں پروٹیسٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ پہلے سے پرزیوم کرتے ہو کہ اس نے توڑ پھوڑ کرنی ہے, تو ابھی میں چل رہا ہوتا ہوں, آپ میرے اوپر آنسو گیس پھینکنا شروع کر دیتے ہو, میں پروٹیسٹ نہ کروں تو کیا کروں؟ ہم تو نہیں کرے بھائی, آپ کا مطلب حکومت نا, ہمیں نہیں, میرا مطلب obviously میرا مطلب حکومت ہے, حکومت تو نہیں ہوں نا, کہیے حکومت. نہیں, دیکھیں نا, آپ don't take it, I know you understand what I'm saying, so don't take it literally. میں یہ اسے آپ سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, تیسری چیز جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو دیکھیں, اچھا ایک اور بات ہے, جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پروٹیسٹ نہ کرو کیونکہ یہ نیا بل ہم لوگوں نے پاس کیا ہے جو کہ آپ کو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیسفل ڈیمونسٹریشن یا پیسفل اسمبلی آف پروٹیسٹ اس سے روکتی ہے, وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو تو پاس ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب ہم کریں تو آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم جاتے ہیں کورٹ میں تو پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ یہ ایک جج کرتے تھے, یہ لوگ تو اس سے بڑھ گئے ہیں, انہوں نے ابھی پورا بینچ کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا, دس از دا ٹائم ان پاکستان کے جہاں پہ ہر پاکستانی سٹیزن کو باہر نکلنا چاہیے, پیسفلی نکلنا چاہیے. اور اگر یہ اس طریقے سے کریں گے, فرض کریں میں اپنی پارٹی میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اسلام آباد میں نہ آئے, آپ اسلام آباد کے ارد گرد ایک گہرا بنا لیں, ایک جال بنا لیں اور بیٹھ جائیں ادھر.
میں دیکھتا ہوں کیسے چلتا ہے یہ پاکستان. یہ اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے نا ہم, کوئی بات نہیں. جہاں جو جس جگہ پہ اس جگہ پہ 100 200 400 500 آ جائے اور باقی لوگ اس کے ارد گرد آ کے بیٹھ جائیں. یہ لوگ کیا کر لیں گے, یہ کتنے دن تک کر لیں گے ہم لوگ وہاں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو آپ نے بات کہی کہ اگر نہیں آنے دیتے تو باہر پھر بیٹھ جائیں, تو یہ آپ کی پارٹی میں کچھ اس نوعیت کی سوچ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ ایک آپ نے اہم بات کی, بیکاز اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر اپنی جگہ ہے, اور جو کہہ چکے ہیں انٹیریئر منسٹر بیسڈ آن اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر پلس جو حکومت کی اپنی بات ہے اور جو مہمان آ رہے ہیں اس حوالے سے, تو یہ از دیر اے پاسبلٹی کہ جہاں وہیں بیٹھ جائیں گے لوگ کرنے کے لیے؟ دیکھیں میں میرے جو نظر میں نا, دیکھیے مہمان سر آنکھوں پہ, لیکن جب آپ کا گھر جل رہا ہو نا, آپ مہمانوں سے پہلے اپنا گھر بچاتے ہیں. گھر ہوگا تو مہمان بھی آئیں گے, آپ گھر بچائیں. اچھا گھر کے اندر پرابلم یہ ہے کہ گھر کے اندر ڈاکو اور چور گھسے ہوئے ہیں. اب آپ اس گھر کے اندر جس کے اندر ڈاکو چور گھسے ہوئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, آپ اس گھر میں کبھی مہمانوں کو جانے دیں گے اندر؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا یہ سوچ ہے پارٹی میں کہ اسلام آباد کی جو حدود ہے اس کے باہر بیٹھ جائیں؟ دیکھیں نا, میرا تو یہ ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں میری سوچ یہ ہوگی کہ یار ادھر آؤ, اگر ہم پیسفلی آ رہے ہیں, ہم ہمارے پاس کوئی ہتھیار کچھ نہیں ہے, وی ول پیسفلی بی واکنگ ٹوورڈز دا کیپٹل, ٹھیک ہے. اور وائڈ ریچ آف دنیا میں ہر ملک میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جیسے تحریر چوک ہو گئے, فلانا چوک ہو گئے, ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی جا کے وہاں پہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی ایک سگنیفیکینس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ پاور کوریڈورز کو ہلانے والی سگنیفیکینس ہوتی ہے. تو اگر یہ ہمیں وہاں نہیں جانے دیں گے اور وہاں پہ یہ ہمارے اوپر لاٹھی چارج کریں گے, تو میں یہ کہوں گا کہ یار میں اپنے ساتھ کے لوگوں کو کیوں زخمی کروں, میں ادھر بیٹھ جاؤں گا, میں پورا اسلام آباد کا محاصرہ کر لوں گا. جی تو آپ کی سوچ جو ہے آپ نے شیئر کی ہے اپنی پارٹی کے لوگوں سے, کیونکہ اس میں اگر مگر تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو بار بار حکومت کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہی کریں گے, ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے, اور وہ انٹیریئر منسٹر کے آپ دیکھ رہے ہیں بار بار. آپ مجھے سوچے 2 دن پہلے دیکھیں, آپ سوچے ہمارا امپیکٹ فیکٹر دیکھیں. 2 دن پہلے پورا لاہور بند ہو گیا, 2 دن پہلے پورا اسلام آباد بند ہو گیا, 2 دن پہلے پورا پنڈی بند ہو گیا, 2 دن پہلے سارے موٹر ویز بند ہو گئے. آج سے پہلے آپ نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح دیکھا ہے کہ کوئی نکلنے والا ہو اور لیڈر جیل میں ہو اور لوگ نکلنے والے ہوں اور اس سے 2 دن پہلے پورا کا پورا پاکستان بند ہونا شروع ہو جائے؟ دیٹ از دی ہاؤ اسٹرانگ آور امپیکٹ از. ان کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, اسی وجہ سے ان کا ریئیکشن اتنا سخت آ رہا ہے. میں ان کو ایک مشورہ دوں گا, وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کو سوٹ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ جعلی کیس آپ نے عمران خان کے خلاف بنائے اس کیس کو ختم کرے. لیٹ ہم کم آؤٹ آن بیل. جی فارورڈ. ٹھیک ہے. آپ نے جو بات کی ابھی, یہ ہم نے کل بھی بات کی, پہلے بھی بات کی کہ عمران خان صاحب کی جو بیگم ہے انہوں نے جو بات کی وہ بڑی عجب تھی, اور وہ بھی آپ نے لگایا لوگوں پہ کہ جی یہ آپ لوگ خود ہی سے غلط فہمی کریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ مدینہ تو سعودی عربیہ میں ہی ہے, لیکن اچھی بات ہے آپ لوگوں نے کلیریفائی کر دیا. لیکن وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیا بات کہنی چاہیے یا نہیں. وہ اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے, نقصان ہے. بہرحال لیٹ می گو ٹو جو احسن افضل صاحب بہت صبر سے سن رہے ہیں بات. تو اچھا جی, آپ کو ایڈوائس ملی ہے احسان افضل صاحب کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کیسز وڈرا کریں اور بات چیت شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, گورنمنٹ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں تھے, اور ابھی جو معاملہ ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو کورٹ کے آرڈرز ہیں, پھر 144 بھی لاگو ہے. تو اگر کوئی آتا ہے ان
چیزوں کے باوجود تو وہ آبویسلی قانون کو جو ہے وائلیٹ کرے گا, اور جب یہ قانون کو وائلیٹ کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا. دیکھیں اب بات آ گئی کہ کیوں جو ہے یہ ایکسٹرا میجرز لیے گئے ہیں, کیوں کنٹینرز لگائے گئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ پرامن احتجاج نہیں ہے, کیونکہ یہ فائنل کال ہے, یہ ڈو اور ڈائی ہے ان کے بقول, کفن باندھے ہوئے ہیں, شہادتوں کی بھی تیاری ہے. تو جب آپ اس طرح کی میسیجنگ دیتے ہیں تو وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ پرامن نہیں ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ احتجاج کا حق ہے, بالکل آپ نے لانگ مارچ بھی کیے, آپ نے جلسے بھی کیے, وہ حق آپ کے پاس تھا, کوئی ایسے مسائل نہیں تھے. جب آپ نے انتشار پھیلانا شروع کیا, 9 مئی اس کا واقعہ ہے, اس کے بعد یہ جو ہے ایشو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بنی ہیں. زمان پاک جو تھا جس میں آپ نے پیٹرول بم مارے تھے وہ کوئی احتجاج یا جمہوری عمل نہیں تھا. جب آپ نے ریڈیو پاکستان پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا وہ کوئی جمہوری عمل نہیں تھا. 9 مئی جمہوری عمل نہیں تھا. جب آپ اسلام آباد میں جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں وہ جمہوری عمل نہیں ہوتا. تو آپ کی ایک تاریخ ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریکاشنز لینی پڑتی ہیں. اور ایک اور وجہ کہ ہمیں یہ ناگزیر سٹیپ جو بالکل کوئی اتنے اس کے اندر اکانومی کو بھی لاس ہے, وہ اس لیے لینے پڑتے ہیں کیونکہ ملک میں ایک سیکیورٹی کنسرن بھی ہے. اور آپ نے دیکھا جس طرح نیکٹا نے بھی کہا کہ اس طرح کے موقعوں کے اندر جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور سیکیورٹی تھریٹس کے بھی امکانات ہیں کہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس طرح کی جب آپ کال دیتے ہیں تو ہمیں یہ پریکاشنز لینے پڑتے ہیں. اور آپ تو 6 مہینے میں پتہ نہیں 10 ایسی کالز دے چکے ہیں, تو ہر تھوڑی دیر بعد ملک کو ڈسٹرپٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل گورنمنٹ اس کی اجازت نہیں دے گی. ہماری پوری تیاری ہے, دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. نقوی صاحب جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انگیج بھی کریں پی ٹی آئی کو, اور وہ کر بھی رہے ہیں, وہ رابطے میں بھی ہیں ان کے چیئرمین سے. اور ہم تو کہہ رہے ہیں اس کال کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اس کال سے بیک آف ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے پھر ہم اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مانگیں پہ کہیں کہ یہ پہلے مان لیں تو پھر ہم جو ہے وہ معاملات کو دیکھیں گے. حکومت کے دروازے کبھی نہیں بند, ہماری تیاری مکمل ہے, اور بالکل ملک کو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی طرف لے جانے نہیں دیں گے, اکانومی کو انسٹیبلٹی کی طرف نہیں لے جانے دیں گے. جی بریک لیتے ہیں ناظرین. آپ نے سن لی دونوں سائڈ. ایز وی اسپیک دونوں طرف سے پوزیشنز اٹل ہیں. حکومت تو اگر کچھ ہو تو بات چیت کے تھرو ہی کچھ ہوگا, ادروائز ایسی تو نہیں حکومت کہے گی کہ جی آپ آ جائیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے. ہمارے ساتھ فیصل چودھری صاحب ہیں, یہ عمران خان صاحب کے لائر ہیں, ان کو ملے بھی ہیں 2 دن پہلے. تو فیصل آپ یہ بتائیں کہ پارٹی کی تو جو اپنی ڈیسیژنز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن بحیثیت ایک لائر کی جب اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے تو پھر پارٹی کے پاس ریمیننگ ود ان دا لیگل پیرامیٹرز کیا آپشن ہے؟ تھینک یو نسیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی عدالت کو کسی بھی پولیٹیکل معاملے میں اس طرح کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس سے عدالت کا وقار جو ہے وہ نیچے آتا ہے. اور جس طرح سے یہ درخواست آئی ہے ایک ہی دن میں سیم ڈے یہ لگی اور پھر شام کو آرڈر آ گیا, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں نوٹس کر کے اگلے دن کی اگر اتنی جلدی تھی تو اگلے دن اس میں ایٹ لیسٹ ان کو سننا تو چاہیے تھا. اب یہ ہے کہ یہ اس حکم پہ عمل درآمد ممکن نہیں ہے. بہت شارٹ ٹائم کے اوپر یہ معاملہ کیا گیا اور یہ ایک فکس میچ لگ رہا ہے. یعنی آپ نے اس کو کافی دیر پہلے سے یہ ڈیٹ اناؤنس ہوئی تھی تو تب ہائی کورٹ جو ہے پرو ایکٹیو کیوں. اور دوسرا عمران خان نے کل جو ہے اپنی ٹاکس میں بالکل یہ کہا ہے کہ عامر فاروق صاحب کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا. وہاں پہ ایک ریفرنس بھی فائل ہوئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں. تو ایک جج صاحب جو ہیں وہ ایک پارٹی جنہوں نے ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس فائل کی ہوئی ہے تو اس کے ہی مقدمے میں تو وہ پھر بطور فریق تو نہیں آنا چاہیے ان کو. تو یہ جو بات ہے یہ کافی قابل اعتراض بات ہے کہ جج صاحب جو ہے وہ پرو ایکٹیولی اس قسم کے معاملات میں جو ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور اس کا کوئی ہائی کورٹ کے لیے کہ وقار میں اضافہ نہیں ہوا اس سے, بلکہ وہ معاملہ نیچے جائے گا. اچھا, اس میں 2 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیے رؤف حسن صاحب معتبر اور سینئر لیڈر ہیں پارٹی کے, اور عمران خان صاحب سے بھی ان کی بات چیت رہتی ہے. انہوں نے کل آ کے ہمارے شو میں بڑی کیٹیگوریکلی کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے.
भले से हुकूमत की तरफ से कहा गया कि नहीं है, हमारी बात हुई तो जो रिलायबल ज़राए थे उन्होंने करनी, लेकिन इन्होंने कहा कि बात हो रही है, ऑप्शंस हम देख रहे हैं, हम इमरान खान साहब से मिलेंगे, और आज के हवाले से उन्होंने कहा कि यकीनी उनसे मुलाकात होगी। तो इसका मतलब कि जो आप कह रहे हैं ना कि आखिरी वक्त कोर्ट में गए, तो ये भी अगर हम रऊफ हसन साहब की बात को मद्देनजर रखें तो फिर लगता है कि बातचीत हो भी रही थी, कुछ देयर वाज सम होप। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं कि जो मामला ऐसा है कि भाई ये राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स, बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन ये क्या बात है कि पार्टी जो है वो जभी की तारीख तय करती है जब कोई आ रहा हो फॉरेन डिग्नेटरी। अब मुझे बताएं कि बेलारूस का 70 लोगों का या पता नहीं 50 लोगों का डेलीगेशन प्लस द प्रेसिडेंट, ये कोई ओवरनाइट तो नहीं प्रोग्राम बना, ये तो पहले से बना हुआ था। Should the party have thought about the date, फैसल? क्योंकि फिर आप खुद ही ट्रैप में फंस गए ना, खुद ही जाके सुप्रीम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी वजह तो ये बनाई उन्होंने कि जी क्योंकि एक आ रहे फॉरेन डिग्नेटरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई फॉरेन ऑफिस में तो विंग है नहीं कि जहाँ पे ये पता चले कि फ़लाँ विज़िट जो है वो फ़लाँ तारीख से तय होना है और फ़लाँ तारीख को किसी ने आना है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये डेलीगेशन आ भी रहा है तो इसमें इसका एहतजाज से क्या ताल्लुक़ है, वो जो है वो तो एक अपना मामला। दूसरी बात आपने वो कई वो जो रऊफ हसन है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो प्रीवी है किसी चीज़ के, हाँ बातचीत के, वो उनको नहीं पता है, ना ही उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, ना कल हो सकी है, ना आज हो सकी है। और इमरान खान साहब के जो बात है वो बड़ा रास्त पैगामात अली अमीन गंडापुर उनके पास लेके आए हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल के पार्टी लीडरशिप को जो है वो इस जो निटी ग्रिटीज़ का पता हो, पैगाम किसका आया, कहाँ पे आया। इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुरी इसके ऊपर जो भी बात करते हैं वही ऑथेंटिक होती है। बाकी बात जो है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात जो है वो किस लेवल पे हो रहे हैं, उसकी मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि ना मैं प्रीवी हूँ, लेकिन यो खान साहब ने ये जो बात की और वहाँ पे हमसे भी उन्होंने ये शेयर किया, और उन्होंने ये कहा कि ताकतवर लोगों की तरफ से ये पैगाम आया कि 10 दिन के लिए इसको आप जो है मौकूफ़ करें तो फिर हम आपसे मुज़ाकरात शुरू करते हैं। तो ये तो धरना जो है यह एहतजाज अवॉइडेबल था। उन्होंने सिर्फ ये जो इमरान खान साहब की डिमांड थी वो तो बड़ी ही लॉजिकल डिमांड थी। वो डिमांड ये है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा करें, और इसमें जब उनके आखिरी केस में भी ज़मानत हो गई तो फिर आफ्टर थॉट में रात को एक पिंडी के एक फ्रिवलेस केस में उनको रखना और फिर किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को आपने ना छोड़ना, तो ये तो ज़िदबाजी जो है वो हुकूमत की तरफ से है या ताकतवर हलकों की तरफ से है। कोई सियासी तौर पे एक भी CBM जो है वो आपको नज़र तो नहीं आता जो इन्होंने ऑफ़र किया हो या किया हो, बल्कि उससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जिस तरह से पूरा मुल्क फोर्टिफाई हो गया है, जैम हो गया है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इवन इधर तालिब इल्मों के हॉस्टल बंद हैं, होटल्स रेस्ट हाउसेज बंद हैं। तो ये जो पैनिक है मैं समझता हूँ कि PTI का जो एहतजाज है वो तो 70% तो वैसे ऑलरेडी कामयाब हो चुका है, बिकॉज इस किस्म की सिचुएशन जो है वो हमेशा अपोजिशन को सूट करती है। जी ये बताएं राना अफजल कि आपको ये लगता नहीं कि देखिए हुकूमत है बहरहाल चाहती है अमन चैन हो, तो कोई भी ये तो बात बनती है कि CBM जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब नियरिंग 80 और वो बीमार है, कैंसर रिकवरिंग पेशेंट है, उन्हीं को छोड़ देते, 2-4 लोग उधर से ही छोड़ देते। तो ये क्या एक सोच है हुकूमत की कि जस्ट स्टे टफ और थिंग्स विल गेट रिजॉल्व्ड? बिजनेस ना होने चाहिए ना है। 9 मई के केसेस चल रहे हैं और 9 मई को जो है मुल्क दुश्मनी का इजहार किया गया, बगावत की गई और वो अभी अंडर ट्रायल है। तो अगर इनकी ये उम्मीद है कि ये इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स डाल के और गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के ये समझते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो इनके बकौल हैं और हमारे बकौल जो है वो 9 मई के जो है मुजरिम हैं, तो वो मुल्जिम हैं, तो उनका जो है वो जब तक ट्रायल नहीं मुकम्मल होता और अदालतें जो है वो नहीं छोड़ती, तो मेरे ख्याल से वो वहीं रहेंगे। बाकी 26वीं तरमीम और बाकी भी जो इनकी मांगे हैं वो ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी की जा सकती। पार्लियामेंट का अपना रोल है, पार्लियामेंट ने 2/3 के साथ वो पास की, और जहाँ तक मैंडेट की बात है वो हमारे बकौल बिल्कुल ठीक है।
اور ہمارے نزدیک 2018 کا ایک فلاڈ اور فیک مینڈیٹ تھا، لیکن اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ کبھی ڈو اور ڈائے اور اس طرح کر کے ملک پہ ہم حملہ آور نہیں ہوئے. دیکھیں یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ خرم ایجنسی میں اور ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور وہاں جو ہے وہ فوکس نہیں ہے کے پی کے چیف منسٹر کا، فوکس اس چیز پہ ہے کہ ملک کو کس طرح اور فردر نقصان پہنچانا ہے. تو ہم تو بڑے کلیئر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر جو انہوں نے ذکر کیا، تو یہ تو اب بڑا اچھا انہوں نے بیانیہ بنایا کہ ہم جج کو بھی نہیں مانتے اور ہم جو ہے وہ ان کا کام ہی نہیں ہے مداخلت کرنا. تو اس طرح تو پھر بالکل آپ کی مرضی ہے، آپ نہ مانیں، لیکن حکومت مانتی ہے اور حکومت جو ہے وہ انفورس بھی کرے گی وہ آرڈرز، اور اس کی تیاری بھی ہے. کرم میں جو اس وقت صورتحال ہے، بڑی کشیدگی ہے وہاں، اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا جو حالات بنے تھے اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں، مختلف فیگرز دیے جا رہے ہیں. آپ کو ہم بتائیں آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 50، کوئی زیادہ، کچھ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے 40-45 لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی سب کی شہادت کے بعد بھی کشیدگی جو ہے بڑی، کیونکہ ایک ریٹیلیشن ہم نے دیکھی ہے. جن کے پیارے مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، انہوں نے کل جلاؤ گھراؤ شروع کیا تھا دکانوں میں ادھر علاقے میں، اور ادھر کوشش کی گئی کہ سچویشن کو وہ کنٹرول میں لایا جائے. یہ کہنا پڑے گا کہ جو کے پی کی حکومت ہے سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری تھی، بیکاز اٹ از اے پروونشل میٹر. لیکن یہ بھی درست ہے کہ جو کرم ایجنسی ہے یہ ابھی نہیں، یہ 30-40 سال سے وہاں ایک کشیدگی جو ہے وہ بڑی. افغانستان میں جب سے ہم ملوث ہوئے اس جنگ میں، جب سے کشیدگی بڑی ہے. تو اٹ از ناٹ اونلی اے پروونشل میٹر، اٹ از پرائمریلی، لیکن ساتھ ساتھ اس میں یقینی طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، لا انفورسمنٹ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، اور جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے. اب ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو ایک ریٹیلیشن آئی ہے ادھر سے، اس کے بعد آج یہ پتا چلا کہ جی بھیجا گیا ہے کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگوں کو، منسٹرز کو اور ان 2-3-4 اور لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ وہاں جا کے ذرا صلح صفائی کروائیں. یقینی طور پہ اس کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھوٹی خبر یہ چلی کہ جی جو ہیلی کاپٹر تھا اس پر جو پہنچے حکومت کے لوگ تو ان پر فائرنگ ہوئی ہے. ہیلی کاپٹر کہا گیا کہ جی فائرنگ ہیلی کاپٹر پہ نہیں تھی، ایک ماحول ہے جہاں فائرنگ ہوتی ہے ویسے نارملی، اور اب تو حالات ایسے ہیں. تو یہ آخر میں بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوٹینشلی بہت خطرناک سچویشن بن سکتی ہے. دردناک اور دل دہلان دینے والی تو ہو ہی گئی ہے، اور وہ بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. اور یہ پھر سے ہم کہیں گے کہ حکومت کی طرف سے سیکیورٹی کی گارنٹی دی گئی تھی، اور 80-100 کے قریب گاڑیاں تھیں ان پر، اور مختلف خبریں ہیں کہ جی 4 لوگوں نے اٹیک کیا، 10 نے اٹیک کیا، جس نے بھی اٹیک کیا. سیکیورٹی میں کیوں اتنا بڑا فلو تھا؟ کیوں انٹیلیجنس کی انفارمیشن نہیں تھی کہ کس نوعیت کا خطرہ ہے؟ تو یہ تمام معاملات ہیں، یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ اندر جو معاملات ویسے گڑبڑ ہیں، کشیدگی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم اس کو نہیں درگزر کر سکتے بات کو کہ یقینی طور پہ باہر سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، اور ہم نے اندر معاملات اتنے گڑبڑ کیے، دشمن جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ یقینی طور پہ ایک پاکستان کو فردر ڈی اسٹیبلائز کرنے کا یہ ایک موقع ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ سب سے پہلے بڑی ضرورت ہے کہ جو وہاں کی فرقہ واریت جو ہے وہ نوعیت ہے اس کو قابو میں لایا جائے، اور صلح صفائی سے بات کو آگے بڑھایا جائے. سیکیورٹی کی بھی ضرورت ہے، لا انفورسمنٹ کی بھی ضرورت ہے، پروٹیکشن کی بھی ضرورت ہے، اور صلح صفائی کی بے انتہا ضرورت ہے. لیکن کیا کہیں گے، 30 سال سے بار بار وہی بات ہوتی ہے، بار بار وہی بات ہوتی ہے، اور پھر کبھی اس پہ اٹینشن دی جاتی، کبھی نہیں دی جاتی. اینڈ معذرت کے ساتھ، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہے، چاہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، چاہے پرانی فیڈرل گورنمنٹ، یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ
کوئی سیریسلی نہیں لیتا, اور ملک کو, پاکستانیوں کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کو صحیح طریقے سے, سسٹین طریقے سے اس کو نہ سچویشن پر ایکشنز لیے گئے تو تھنگس کین گیٹ ریئلی بیڈ. ہم آپ کو بتائیں کہ پروگرام کے لیے ہم نے 3 لوگوں کو کانٹیکٹ کیا. ہم نے سوچا کہ جہاں ہم اداروں کی بات کر رہے ہیں, حکومتوں کی کر رہے ہیں, تو آخر پارلیمان میں لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے. سینٹ کی کمیٹی ہے, جو پروونشل کمیٹی ہے کے پی کی, اور جو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے, ان تینوں جگہوں میں ہم نے سیکیورٹی, انٹرنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی تھی اس کے ہم نے جو چیئرمین تینوں جگہ کے پی کے بھی سب سے ہم نے کانٹیکٹ کیا. جو نیشنل اسمبلی کی انٹرنل سیکیورٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ جی آج میں مصروف ہوں, آج بات نہیں ہو سکتی. جو کے پی کے تھے, ان کے ہوم کمیٹی جو ہے, ہوم افیئرز کی جو کمیٹی ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں تو پاکستان سے باہر ہوں تو میں تو ابھی بات نہیں کر سکتا. اور جو سینیٹر صاحب ہیں اس کی انٹیریئر کمیٹی کے جو ہیڈ کرتے ہیں, انہوں نے بھی کہا جی میں تو ٹی وی پہ بات ہی نہیں کرتا, میں نے کوئی رپورٹ منگوائی ہے, پھر میں آپ کو بتاؤں گا رپورٹ جب ملے گی. تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ 48 گھنٹے ہو گئے, تو ان کو ایمرجنسی پہ فوراً ارجنٹ کمیٹی میٹنگز بلانی چاہیے تھی. ایسے معاملات نہیں ہے کہ ان کو ایک نارمل آپ طریقے سے لیں, اور شاید کوئی اپنے کیا کہیں, اب کوئی آپ کا اپنا ذاتی فائدہ ہو تو شاید آپ زیادہ متحرک ہوتے ہیں. تو یہ کمیٹیز کی بھی بڑی ذمہ داری ہے, الیکٹڈ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. جھگڑے تو آپ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں, ان کو بھی آپ روکیں کہیں. اور ناظرین, جو کل کا دن ہے بس دعا یہی کرتے ہیں کہ خیر سے گزرے, اور یہ کہ حکومت کو سمجھ آئے کہ ڈائیلاگ, جو طاقتور لوگ ہیں جو حکومت ہے, کہ ڈائیلاگ اس کے بغیر بات نہیں بنے گی, بالکل نہیں بنے گی. اور سمجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھیں. اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ ہم کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ ان کو بھی ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ضرورت سے زیادہ بولیں اور ایک ڈسرپشن کریٹ کریں, لیکن جو آج کل کے واقعات ہیں اس میں حکومت کی ذمہ داری بہت بنتی ہے, اور ڈائیلاگ کرنا بہت لازمی ہے. اس کے بغیر حالات سدھریں گے نہیں, سلجھیں گے نہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ.